حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے میں 1 خاتون ہلاک، 8 زخمی۔ داعش کا وسطی شام میں حملہ، 9 فوجی ہلاک۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری، پولیس کی انہیں دلی پہنچنے سے روکنے کی کوشش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ لیبنان سے داغے جانے والے راکٹ سے شمالی اسرائیل میں 1 اسرائیلی خاتون ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ لیبنان کے حزب اللہ کے سربراہ نے منگل کو کہا کہ ان کے مسلح گروپ کی سرحد پار سے اسرائیل میں گولہ باری تبھی ختم ہوگی جب غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جارحیت رک جائے گی۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ اپنے فلسطینی اتحادی حماس کی حمایت میں سرحد پار اسرائیلی فوج کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کرتی رہتی ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق داعش کے جنگجوؤں نے اس ہفتے وسطی شام میں فوجی بیرکوں پر حملہ کیا جس میں 9 فوجی ہلاک ہو گئے۔ تاہم شامی فوج اور حکام نے اس حملے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ داعش نے السخنہ قصبے کے قریب پیر کو ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے فرار ہونے والے فوجیوں کے چھوڑے گئے ہتھیاروں کو قبضے میں لے لیا اور بیرکوں کو آگ لگا دی۔ یہ حملہ مشرقی شام کے صحرا میں شدت پسندوں اور شامی فوج کے درمیان شدید جھڑپوں کا تازہ ترین واقعہ تھا، جسے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی حمایت حاصل ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ IS نے اس سال اب تک وہاں 41 حملے کیے ہیں۔ حماس کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں انسانیت کے خلاف جرائم کی شکایت درج کرانے کے لیے غزہ کے یرغمالوں کے تقریباً 100 نمائندے بدھ کے روز دی ہیگ پہنچے۔ We, the families, are going there to file the claim and we want to make sure that the world acts. انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہماری کہانی نہیں ہے، اگر ہم نے اسے نہیں روکا تو کل یہ پوری دنیا کی کہانی ہوگی۔ ان نمائندوں نے کہا کہ پوری نسل انسانی کو دہشت گرد فوج کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یرغمالوں کے اہل خانہ نے باقی یرغمالوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈال رکھا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ڈچ وزیر دفاع نے کہا کہ ہالینڈ برطانیہ سمیت دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس فوجی اتحاد میں شامل ہو رہا ہے جو یوکرین کو جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرے گا اور روس کے خلاف جنگ میں اس کی جارحانہ صلاحیتوں کو تقویت دے گا۔ ہالینڈ کی جانب سے یہ وعدہ F-16 لڑاکا طیاروں، توپ خانے، گولہ بارود اور ہالینڈ کی جانب سے کیف کو فراہم کردہ فضائی دفاعی نظام کے علاوہ ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے گزشتہ ماہ ڈرون فراہم کرنے کے لیے برطانیہ کی شرکت کا اعلان کیا تھا۔ ڈرون یوکرین اور روس دونوں کی جنگی حکمت عملیوں کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ ترکی میں سونے کی ایک متنازع کان کو بند کرنے کا مطالبہ بدھ کے روز زور پکڑ گیا کیونکہ بڑے پیمانے پر تودے گرنے کے نتیجے میں پھنسے ہوئے 9 مزدوروں کو بچانے کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ حکام نے حادثے کی تحقیقات کے ابتدائی مراحل میں اوپن پٹ فیلڈ کے مینیجر سمیت 4 افراد کی گرفتاری کی بھی اطلاع دی۔ ترکی کی یونین آف چیمبرز آف انجینئرز اینڈ آرکیٹیکٹس نے حکومت پر زور دیا کہ کان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں تباہی کے بارے میں دیے گئے اس کے انتباہ پر توجہ نہیں دی گئی اور اس کے تمام ذمہ داروں کو عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی اثرات سے متعلق تمام رپورٹس کو منسوخ کر دینا چاہیے اور پلانٹ کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارتی سیکیورٹی فورسز نے بدھ کو دوسرے روز بھی احتجاج کرنے والے کسانوں کو دلی کی جانب مارچ کرنے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ پولیس مظاہرین کو پنجاب اور ہریانہ کی سرحد شمبھو بارڈر پر روکنے کی کوشش کر رہی ہے جو دلی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے۔ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ۔ پنجاب کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے جنرل سیکریٹری سرون سنگھ نے کہا کہ یا تو حکومت ہمارے مطالبات تسلیم کرے یا جمہوری طریقے سے ہمیں دلی جانے کا حق دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ حکومت نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حوالے سے بات چیت کے لیے آگے آئیں۔ وزیر زراعت نے مزید کہا کہ ان سے تعمیری اور مثبت انداز میں بات کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔